السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے شہر لاہور میں ایک تعلیمی ادارے پنجاب گروپ آف کالجز کے حوالے سے پچھلے چند دن سے ایک بڑا شور و غل برپا ہے، اور سوشل میڈیا پہ وہ بے ہنگم قسم کے ٹویٹ، فیس بک پر پوسٹیں اور ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں۔ پہلے 3-4 دن تو میں بھی آپ کی طرح خاموش رہا، دیکھتے رہے، لیکن کل جب اس میں تھوڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اور پنجاب پولیس کا ایک موقف سامنے آیا، اس کے بعد سے میں نے حالات اور واقعات پہ کچھ غور کیا تو ظاہر ہے ایک ماضی میں ایک تحقیقاتی شعبے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے پھر میرے ذہن میں خدشات جنم لیتے رہے۔ بہت سارے سوال میرے ذہن میں اٹھے تو میں نے ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ سوالات جو میرے ذہن میں اٹھے وہ میں آپ سے آج شیئر کرتا ہوں کہ اس واقعے میں حقیقت کیا ہے، اور یا پھر یہ ایک فیبریکیٹڈ نیوز بنا کر فلوٹ کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم اس کا تھوڑا پس منظر جو ہے وہ ضرور دیکھ لیں۔ اس کا پس منظر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج سے 2-2.5 یا 3 ماہ پہلے بنگلہ دیش میں ایک طلبہ تحریک کی بنیاد پر خالدہ ضیاء نہیں بلکہ حسینہ واجد کی حکومت جو ہے وہ ختم کی گئی یا ختم ہو گئی، اور حسینہ واجد جو ہے ملک سے باہر چلی گئی۔ اس کے چند روز بعد سے ہی پاکستان میں کچھ افواہیں سرگرم ہونا شروع ہو گئی، کچھ خدشات نے جنم لیا کہ پاکستان کی ایک جماعت اس ملک میں انتشار پھیلانے کی خاطر اس طرز پہ طلبہ کی ایک تحریک یا موومنٹ جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اس میں باقاعدہ نیکٹا جو ہے، جو پاکستان کی سیکورٹی کا ایک ادارہ ہے جس میں تمام انٹیلیجنس کے ادارے اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے، ان کی ایک باقاعدہ سب کا جو ہے کہ اس میں کمپوزیشن ہے، اس نے ایک الرٹ بھی جاری کیا، اور جس میں باقاعدہ تمام صوبوں کے آئی جیز، چیف سیکرٹریز، ہوم سیکرٹریز اور ڈی آئی جیز وغیرہ کو اس کی اطلاع دی گئی کہ بھائی ایک جماعت ہے جو ملک میں انتشار برپا کرنا چاہتی ہے، اور وہ بنگلہ دیش طرز پہ ایک طلبہ موومنٹ جو ہے وہ چلانے کا یا اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو ظاہر ہے حکومت جو ہے اس نے اس پہ غور شروع کر دیا، اور اداروں نے اپنا کام شروع کر دیا، اور اس میں بیشتر لوگوں کے باقاعدہ نام، ایڈریسز بھی جو ہے جن پہ یہ شک و شبہ تھا یا خدشات تھے، باقاعدہ ان کے نام بھی متعلقہ اداروں کو بھیجے گئے۔ تو شاید اس جماعت نے سبق نہیں سیکھا، اور اس نے پھر اپنی کاوشوں کو، کوششوں کو کنٹینیو جاری رکھا، اور کل کا جو لاہور کا جو 4-5 دن پہلے کا واقعہ ہے وہ میری دانش میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ 3 دن تو میں بھی یہ دیکھتا رہا کہ بھئی واقعی کوئی ایسا وقوع جو ہے وہ رونما ہوا ہوگا، لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اس حد تک بھی گر سکتا ہے، کوئی فرد، کوئی شخص، کوئی بھی یا کوئی ادارہ، کہ وہ اس طرح کی گھناؤنی حرکت کر سکتا ہے کہ جو بنا ثبوت، بنا کسی ایک خیالی قسم کا واقعے کو بنیاد بنا کر اور ملک بھر میں ہیجان برپا کر دے۔ تو میری ذاتی رائے ہے، اور یہ میری پارٹی کا موقف نہیں ہے، ایسے لوگوں کی گرفت ہونی چاہیے اور کسی بھی صورت ان کو معاف کرنا نہیں چاہیے۔ یہ بالکل اسی طرح کا ایک کلٹ ہے جو آپ دیکھ لیں کہ طالبانائزیشن جیسے ہوئی تھی، اور اس کے بھی جو ذمہ داران ہیں، میں یہ بھی چاہوں گا کہ ان کی بھی ان کو بھی کٹہرے میں لایا جانا چاہیے تھا، لیکن آج وہ اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو میری تو یہ رائے ہے کہ ان کو بھی آپ سرمونیل جو ہے سزائیں ضرور دیں، کیونکہ یہ بالکل اسی طرح کا ایک کلٹ ہے اور جو کسی طرح قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔
جیسے پہلے جہاد کے نام پہ طالبانائزیشن کی گئی یا ان کو بنایا گیا، جنت کے خواب دکھائے گئے اور ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ سیدھا جو ہے یہ تو امریکہ ہے اور یہ کھا جائے گا، اسلام کو برباد کر دے گا اور یہ جہاد ہم پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، مسلم ایک لمیٹڈ حد تک اور ماڈرن قسم کی ضرور ایک وہ چلانی چاہیے اور اپنے دفاع کا حق ہر ریاست کو ہے، لیکن لوگوں کا ذہن اس حد تک پراگندہ کر دینا کہ پھر ان کو ویپنائز کرنے کے بعد ڈی ویپنائز کرنے کا کوئی طریقہ کار ہی ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ تو ہماری لیبارٹری کے سائنسدانوں نے ماضی میں بھی اور بالکل ریسنٹلی بھی انہوں نے اسی قسم کے تجربات کر کے اس ملک کو بیش بہا نقصان پہنچایا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے جو تجربات جنہوں نے کیے ہیں اور اس طرح کا جو کلٹ پیدا کرنے والے ہیں، اس پوری ٹیم کو کٹہرے میں لا کر عبرت بنایا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ جو بیس لیس بے بنیاد چیزوں کو گھڑ کر بنیاد بنا کر اور ملک میں ایک ہیجان برپا کر دیتے ہیں اور ایک ایسی انتشار کی سی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، بغاوت کی طرف جو ہے اس ملک کو، اس عوام کو گمراہ کر کے بغاوت کی طرف اکساتے ہیں، تو یہ بھی ایک اس طرح کی ہی ایک کوشش کی گئی تھی۔ انیشلی تو آپ اس میں دیکھیں کہ اس کے لیے جو منتخب اسکول یا کالج کیا گیا وہ ایک انتہائی، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ایلیٹ کلاس یا مڈل کلاس کے لوگ وہاں پڑھتے ہیں، جو اس کالج کی فیس افورڈ کر سکتے ہیں، اس کا جو اسٹیٹس ہے، معیار ہے وہاں کے طلبہ کا، اس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھ لے کہ میرا خیال ہے کم و بیش ایک بچہ 50,000 سے 1,00,000 روپے میں وہاں ماہانہ اس کے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو وہاں کوئی لوور مڈل کلاس یا غریب آدمی کا بچہ یا بچی تو پڑھتے نہیں۔ پھر دوسری بات، جس طرح کا اس کا انتخاب کیا گیا، تو اس گروپ آف کالجز کی پنجاب بھر میں اور شاید آؤٹ آف پنجاب بھی سینکڑوں برانچیں ہیں، آئی تھنک 100 کے قریب تو ہوں گی، اور ایک اور ان کی چین بھی ہے، یونائٹڈ گروپ آف کالجز بھی ہے شاید۔ تو بالکل جنہوں نے یہ اسکرپٹ تحریر کیا اور جنہوں نے یہ سازش کی، ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ چیز ایک کالج سے شروع ہوگی اور دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، اور اس طرح یہ جتنے بھی پنجاب گروپ آف کالجز ہیں ان میں یہ تحریک زور پکڑے گی اور طلبہ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور ایک شور و شرابہ گل گپاڑا ملک بھر میں شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد دیگر جو پرائیویٹ اسکولز ہیں یا گورنمنٹ کے جو طلبہ و طالبات ہیں وہ اس تحریک کا حصہ بن جائیں گے اور کسی کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ لیکن کسی حد تک جو ہے وہ یہ کامیاب بھی رہے کہ 3 دن 4 دن نہ پولیس نے کچھ سوچا، نہ وزیر تعلیم صاحب جو رانا سکندر حیات ہیں وہ بھی ٹریپ ہو گئے اور ان کو بھی مطلب بیچارے کو ٹریپ کر لیا گیا، وہ بھی ان کے جھانسے میں آ گئے۔ بعد ازاں انہوں نے اس بات کی جو ہے معذرت، ایک قسم کا معذرتانہ انہوں نے بیان بھی دیا کہ بھائی مجھے کچھ نہیں پتا تھا، جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھی اس کے مطابق اس نے ری ایکٹ کیا۔ تو پولیس بھی جو ہے وہ بنا کسی سوچے سمجھے وہ اس معاملے میں جو ہے کود گئی۔ اور آپ دیکھیں جب بھی کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کی پہلی رپورٹ جو ہے FIR، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، جس کے بعد پولیس کو مداخلت کا جواز مہیا ہوتا ہے اور پولیس جو ہے مداخلت کا اختیار رکھتی ہے۔ اب اس سارے واقعے میں دیکھیے گا آپ کہ 3 دن تک یہ نہیں پتا کہ وہ بچی، وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ یہ زیادتی کا ڈرامہ رچایا گیا، اور بڑا سوچ سمجھ کے بڑی باریک قسم کی یہ واردات ڈالی گئی ہے، باریکی کے ساتھ، کہ اس سیکورٹی گارڈ کا نام لیا گیا جو اس وقت کالج میں 2 دن سے 3 دن سے موجود ہی نہیں تھا، تاکہ 2-3 دن جب تک وہ آئے یہ معاملہ چلتا رہے اور یہ اونٹ کسی کروٹ نہ بیٹھے اور اسی طرح یہ تحریک جو ہے، یہ انتشار جو ہے ملک بھر میں پھیل جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر آپ دیکھیں کہ 3 دن تک میڈیا پہ کسی بھی بچی کا، اس کے پیرنٹس کے حوالے سے کوئی نام یا کوئی خبر نہیں آئی،
بعد ازاں پھر جب سوال اٹھانا شروع ہوئے میڈیا والے تو پتہ چلا کہ کسی ایسی بچی کا نام لے دیا کہ اس نام کی 3 لڑکیاں جو ہے اس کالج میں غالباً پڑھتی تھی۔ اب جب پولیس نے ان تینوں سے رابطہ کیا، ظاہر ہے فیملی سے رابطہ کرنا تھا جب طلبہ احتجاج کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں اور میڈیا پہ سر عام جو ہے حکومتی اداروں کے خلاف اور سیاسی شخصیات کے خلاف اس طرح سے جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا اور کریکٹر اسیسینیشن کی ایک کیمپین لانچ کر دی گئی، تو پولیس نے ڈیفینیٹلی ان فیملیز سے جن بچیوں کے نام آئے ان سے کانٹیکٹ کیا، تو ان میں سے غالباً ایک فیملی کے جو لواحقین ہیں یا جو والدین کہہ لیں چچا، انہوں نے آ کے تردید کی کہ جی اس قسم کا کوئی واقعہ ان کی بچی کے ساتھ رونما نہیں ہوا۔ پھر جس ہاسپٹل کا نام لیا گیا، پولیس نے، اب پولیس کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے، پنجاب پولیس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ خود پولیس کی طرف سے یہ واضح یہ جو ہے ٹویٹ کے ذریعے بھی اور ویسے بھی یہ انہوں نے اپنی ٹویٹر کی وال پہ ڈال دیا کہ اس ہاسپٹل کی اور گورنمنٹ ہاسپٹل کی دونوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج، ان کا ایمرجنسی کا ریکارڈ اور تمام چیزیں جو ہے ان کی تصدیق کی گئی، تحقیق کی گئی، وہاں اس نام کا کوئی پیشنٹ جو ہے وہ نہیں آیا، اور ان کے سی سی ٹی وی فوٹیج سے بھی اس قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اب ظاہر ہے وہ پہلے تو ان کا موقف تھا کہ جی وہ کالج نے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی، تو آج پنجاب کالج کے ڈائریکٹر نے بھی بڑی واضح ایک پریس کانفرنس کے ذریعے یا ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اس کی باقاعدہ پوری جو ہے اس کی تردید کر دی ہے کہ کوئی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ نہیں کی گئی، 7 دن کا سی سی ٹی وی ریکارڈ پولیس کو مہیا کر دیا گیا ہے، اور تمام ریکارڈ پولیس کی تحویل میں ہیں۔ وہ ہاسپٹل جن کا نام لیا گیا تھا، جن پر ایلیجلی جن میں اس بچی کو داخل کرایا گیا، اس کا بھی ریکارڈ اور سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کے پاس موجود ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے، اب تک، اب 4 6 8 گھنٹے پہلے تک کسی بھی اس بچی کے کلاس فیلو نے، کسی ٹیچر نے، اسکول انتظامیہ کے کسی نمائندے نے یا اس کے گھر والوں نے آ کے پولیس میں یہ رپورٹ نہیں کرائی کہ اس قسم کا کوئی وقوع ہوا ہے۔ جس سیکورٹی گارڈ پہ الزام لگایا گیا وہ بقول ڈائریکٹر پنجاب کالجز کہ وہ چھٹی پہ تھا، پولیس کی ہدایت پر پرنسپل نے اسے فون کر کے بلایا اور وہ چھٹی سے واپس آیا، اور راستے میں پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، جو تاحال پولیس کی تحویل میں ہے۔ لیکن اب تک کی معلومات کے مطابق، تحقیقات کے مطابق، کوئی ٹھوس شواہد جو ہے اس بات کے سامنے نہیں آئے۔ اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اب میں کسی ایک جماعت کو نہیں مورد الزام ٹھہراؤں گا، میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ مطالبہ ہے، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی فرد، کوئی بھی شخص یا کوئی بھی گروپ آف دا پیپل اس طرح کی سازش کرتا ہے، اس طرح کا جھوٹا بیانیہ بنا کر یا جھوٹی اسکرپٹڈ خبریں پھیلا کر پروپیگنڈا کے ذریعے اس ملک میں انتشار اور ہیجان برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، بلا تفریق ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ یہ معافی جو ہوتی ہے نا، یہ معافی کا چیپٹر اب بند ہونا چاہیے، پاکستان کے قانون سے معافی کا چیپٹر کلوز ہونا چاہیے۔ جب معافی مل جاتی ہے تو وہ اس سے جرائم پیشہ افراد کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ تو میری حکومت سے بھی اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ خدارہ کمزوری کا مظاہرہ نہ کریں اور معافی کا جو کالم ہے اس کو بند کیا جائے، اور اب سزا ضرور دینی چاہیے۔ مجرم کا تعلق چاہے کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی ادارے سے ہو، کسی سیاسی جماعت سے ہو، بلا تفریق ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو عبرت بنایا جائے۔ اب چند سوالات میرے ذہن میں بھی آئے کہ دیکھیں، ایک بچی ہے 11ویں کلاس کی یا 10ویں کی، وہ صبح آتی ہوگی تو ڈیفینیٹلی اسکول وین میں آتی ہوگی، اپنی گاڑی میں آتی ہوگی، ڈرائیور کے ساتھ آتی ہوگی، یا اپنے بھائی یا والد، پیرنٹس، کسی نہ کسی کولیگس کے ساتھ وہ آتی ہوگی۔ تو 3 دن تک کسی وین ڈرائیور نے یا اس کو لے کر پک اینڈ ڈراپ دینے والے کوئی گھر کا فرد ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی رکشے والا ہے، یا ان کے کولیگز آپس میں کسی اسکول وین میں، کالج وین میں آتے ہیں،
کسی نے بھی اس بات کی تصدیق نہیں کی، اس پر آ کر شور شرابہ نہیں کیا کہ بھائی آج اس بچی کو ہم نے صبح چھوڑا تھا تو وہ ہمیں دوبارہ ہم اس کو اسکول سے گھر لے کے گئے ہیں، یا خدا رہا جن کو ہم لے کر گئے ہیں ان میں سے کسی بچی کی حالت یا طبیعت خراب تھی اور اس کو اس ڈرائیور نے یا ان کے کولیگز نے یا کسی نے اس کو ہسپتال پہنچایا ہے، ایسی کوئی ایویڈنس بھی سامنے نہیں آئی۔ دیکھیں جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اور کسی کی حالت غیر ہوتی ہے تو سب سے پہلے موقع پہ موجود لوگ، وہ ظاہر ہے اس کے کولیگ ہوں گے یا کالج کا عملہ ہوگا، وہ اس کو ضرور ہاسپٹل لے کے جاتے، اس کے گھر والوں کو اطلاع دیتے، فون کے ذریعے دیتے، ایسی کوئی فون کال کا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آتا کہ بھئی اس طرح کا کوئی وقوع ہوا ہے اور اس بچی کے پیرنٹس کو اطلاع دی گئی ہے اور فون کال کی گئی ہے، وہ فون کال اس کا ریکارڈ سامنے لایا جائے۔ اس طرح کی تحقیقات میں کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ سڑکوں پہ آ گئے اور پھر سوشل میڈیا پہ چند شرپسند قسم کے یوٹیوبرز، شرپسند عناصر، اور آپ جانتے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے، وہ ملک سے باہر بیٹھ کر یا کسی دوسرے صوبے میں بیٹھ کر بباغ دہل ریاست کے خلاف ایک زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میں نے خود وہ آڈیو سنی، بلکہ آڈیو نہیں ویڈیو تھی، ایک ڈی ایس پی صاحب بیچارے ان بچیوں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بیٹا جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ کلاسز میں چلے جائیں اور یہاں باہر نہ کھڑے ہوں، ہنگامہ نہ کریں۔ تو بچیوں نے یک زبان ہو کے کہا ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے یہیں رہنا ہے۔ اس نے کہا بیٹا دیکھو اتنے ساری بچیاں یہاں اکٹھی ہیں اور حالات سازگار نہیں ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی اور ناخوشگوار واقعہ رونما ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ اس بات کو ٹویسٹ کر کے ان بے شرموں نے پتہ نہیں کس طرح سے اس کو جو ہے سوشل میڈیا پہ اچالا ہے کہ ڈی ایس پی نے کہا ہے کہ جی اس طرح کے جو ہے نا مزید واقعات رونما ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ اور ان کی ذہنیت کیا ہے، اور ان کو پروان چڑھانے والے جو مجرم ہیں وہ کسی بھی شعبے اور کسی بھی ادارے میں ہیں، بالکل بھی قابل معافی نہیں ہے، جنہوں نے اس کلٹ کو انوینٹ کیا، ایجاد کیا اور آج پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے درد سر بنا دیا۔ اب ان کے تانے بانے ظاہر ہے، آج میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اور تمام چیزیں جو ہے لمحے بھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دی جاتی ہے، پیغامات ہوں، ڈاکومنٹس ہوں، وائس میسیجز ہوں، یہ تمام چیزیں آسانی کے ساتھ منتقل کر دی جاتی ہیں۔ تو میرا یہ انالیسس ہے، اور جو لوگ شعور رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہوں گے ان تمام اس طرح کے معاملات کا تعلق اور تانے بانے ملک دشمن عناصر سے جا کر ملتے ہیں۔ ان کو مکمل طور پر باہر سے سپورٹ کیا جا رہا ہے، فنڈ کیا جا رہا ہے، اور میجر گورو آریہ جو ایک یوٹیوبرز ہیں، انڈیا کے، بھارت کے ایک یوٹیوبر ہیں، ان کی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اس سیاستدان کو سپورٹ کرو جس نے جو کام راہ 70 سال میں نہیں کر سکی وہ اس شخص نے چند سالوں میں کر دکھایا، اور اس سے 100 گنا کم پیسوں میں کر دکھایا۔ تو اس نے بالکل واضح کہا کہ اس شخص کی مالی مدد بند نہیں ہونی چاہیے، اس کو بھرپور اس کی مالی مدد کی جائے تاکہ ہمیں پاکستان کی طرف سوچنا اور دیکھنا نہ پڑے۔ پاکستان کو برباد کرنے کے لیے وہ ایک شخص ہی کافی ہے۔ یہ میجر گورو آریہ کی ویڈیو ریکارڈ پر ہے، اور بہت سارے اس طرح کے شواہد، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ سوچتے نہیں۔ اور مجھے چند میرے دوست احباب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس شخص کے خلاف، بھائی میں کسی کے خلاف نہیں ہوں۔ آپ خدا را خود اپنا مائنڈ اپلائی کریں، اپنا ذہن اپلائی کریں، اپنے دماغ سے سوچیں، اپنے ذہن سے سوچیں، پاکستانی بن کر سوچیں، مسلمان بن کر سوچیں کہ کیا جو کیا جا رہا ہے، جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں، اور اگر یہ کسی اور پارٹی کے بھی کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی لیگی مسلم لیگ سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، پی ٹی آئی سے ہو، یا کسی یا میری سے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اس طرح کے لوگ بالکل بھی قابل معافی نہیں ہیں، جس سے کہ جن کی کارروائیوں سے، جن کے رویوں سے پاکستان کا نقصان ہو، پاکستان کی معیشت کا نقصان ہو، پاکستان کے عزت اور وقار کو دھچکا لگے، ایسے لوگ ہرگز بھی قابل معافی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا
پاکستانی بھائیوں سے، دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ غور کریں، سوچیں، دیکھیں، اپنا ذہن اپلائی کریں، دماغ اپلائی کریں کہ بھائی تحقیق کریں، اور پھر جو ہے اس قسم کی جو خبریں ہیں یا جو ڈس انفارمیشن یا انفارمیشن ہے ان کو بڑی تحقیق کے بعد آگے بڑھائیں۔ میرے چند فیس بک پہ دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن یقیناً وہ سمجھ جائیں گے۔ وہ کچھ ہوتا ہے نا، ایک کامن ایجنڈا اور کامن آبجیکٹ، کامن انٹرسٹ، یہ سمجھتے ہیں۔ تو کراچی میں ایک طبقہ ہے جو آج تک جن کو لندن سے محبت بہت زیادہ ہے۔ کراچی میں موجود ان لندن سے محبت کرنے والوں نے اس واقعے کو بہت پروجیکٹ کیا ہے، کیونکہ ان کا ایک کامن آبجیکٹ ہے، اور وہ کامن آبجیکٹ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی آرم فورسز۔ اس محبت میں، اس کامن پوائنٹ پہ انہوں نے اس طرح کے واقعات کو وہ بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ تو میری ان دوستوں سے گزارش ہے کہ خدا را ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جھوٹ آپ اپنے دشمن کے خلاف بھی نہ بولیں، منافقت آپ اپنے دشمن سے بھی نہ کریں، دشمنی کریں، نفرت کریں، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، لیکن اس جھوٹ کا وبال آپ پہ اور آپ کے خاندان پہ آنا ہے۔ اگر مسلم لیگ والے جھوٹ بولیں گے، مسلم لیگ کا ورکر یا دیگر لیڈر جھوٹ بولیں گے اپنی لیڈرشپ کے لیے یا اپنی حکومت کے لیے، تو اس کا گناہ نہ نواز شریف کے جو ہے نا پلڑے میں جائے گا، نہ نواز شریف کے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا، نہ اس کی فیملی کے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا۔ گناہ تو جو ہے اس شخص کے جو جان بوجھ کر یہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو، وہ ہمارے ہی پلڑے میں آئے گا بھائی، وہ کسی اور کے پلڑے میں نہیں جائے گا، وہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں نہیں لکھا جائے گا۔ یہی پی ٹی آئی کے ورکرز سے، دوستوں سے میری گزارش ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر بات کریں۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک اس کا مفاد مقدم ہے کہ ہم ایسی چیزیں بلا سوچے سمجھے پھیلا دیتے ہیں، اور چاہے وہ دوسرے لندن والے بھائی ہوں یا کوئی کسی اور جماعت کے۔ سیاسی مخالفت کا نام بد اخلاقی، اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست میں سیاسی اختلاف ضرور ہونا چاہیے، ڈفرینس آف اوپینین ہونا چاہیے، احتجاج بھی جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن احتجاج ہو، انتشار نہ ہو، شرپسندی نہ ہو۔ یعنی دشمن کا برا ضرور برا ہونا چاہیے، لیکن اس کے اچھے اور اس کی نمازوں میں اور اس کے اچھے کام میں بھی ہم شر ڈھونڈتے رہیں۔ ان رویوں کا اب خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو میں پھر ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را تحقیق کریں۔ اور اب بھی پنجاب پولیس نے اپنی ویب سائٹ پہ، ٹویٹر پہ یہ کہا ہوا ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر اس واقعے کے بارے میں اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہے، کوئی اطلاع ہے، کوئی ثبوت ہے، تو وہ آئے اور پنجاب پولیس کے ساتھ شیئر کرے۔ اس کا نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا، اور اس میں کارروائی کو ضرور جو ہے نا آگے بڑھایا جائے گا۔ لیکن اگر 1% بھی یہ ہے کہ یہ واقعہ واقعی ہوا ہے، اور خدا نہ خواستہ کسی دباؤ کی وجہ سے، کسی مصلحت کی بنیاد پہ وہ لوگ خاموش ہیں، تو ان کو سامنے آنا چاہیے۔ ان کی یہ خاموشی مجرمانہ خاموشی ہے، کیونکہ بدماش کو، غنڈے کو، مجرم کو جو ہے وہ شر سے نہیں، شریف لوگوں کی خاموشی سے تقویت ملتی ہے، ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کی خاموشی ان کے حوصلے بڑھاتی ہے۔ تو لہٰذا خاموش نہ رہیں۔ اس طرح کے کسی بھی قسم کے واقعات ہوں، چاہے وہ کرپشن سے متعلق ہوں، اور کرپشن میں چاہے کتنا بڑا طاقتور فرد انوالو ہو، جس کا جو مرضی عہدہ ہو، اگر آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں، شواہد ہیں، تو آپ ضرور بات کریں، ضرور اس کے خلاف آواز اٹھائیں، لیکن جھوٹے الزامات نہ لگائیں، کسی کی کردار کشی نہ کریں۔ تو بس میری آپ سے یہی گزارش ہے، اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر، اور خاص طور پہ ان مشکل حالات میں، ان کٹھنائیوں میں، جب مہنگائی عروج پر ہے، بے روزگاری کا تناسب بہت حد تک بڑھ چکا ہے، ملک میں کی معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، معاشرے میں جو تقسیم ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں ہمیں اچھے لوگوں کی، اچھے دوستوں کی ضرورت ہے، جو ملک میں محبت اور یکجہتی کو فروغ دیں اور اس کے لیے آواز اٹھائیں۔
خدا را خاموش نہ بیٹھیں اور آئیں، اچھے لوگ سامنے آئیں اور جو ہے اچھی ٹیم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے کار خیر میں حصہ ڈالیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔